عقیدہ صحیح وہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. عمل صحیح بھی وہی ہے جو قرآن اور سنت کے اندر بیان کیا گیا ہو. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ہم کو اپنی عبادت کے لیے بندگی کے لیے خاص فرمایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنوں انسانوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کریں. اس عبادت کے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر لوگوں کو عبادت کا طریقہ سکھایا. عبادت صرف نماز نہیں ہے، وضو کرنا، روزہ رکھنا، صدقات، زکات، خیرات، حج کرنا، یہ سب عبادت ہے. حلال کمانا، حلال کھانا، حلال میں خرچ کرنا، یہ سب عبادت ہے. اور اسی طرح ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی کرنا، یہ بھی اس کی عبادت ہے. اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور بندگی کا طریقہ سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. یہ آخری امت ہے، ان کا دین آخری ہے، ان کا نبی و پیغمبر علیہ السلام ایک آخری ہے. اس دین کے بعد کوئی دوسرا دین نہیں، اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں.
اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہربان انسان کا کے لیے جماعت بنایا۔ جس نبی کی امت بناتا ہم پر اس کی تابعداری لازم ہوتی، تو وہ سلام رسول اللہ اللہ، ہم جو رسول بھیجتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تابعداری کی جائے۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے، اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہونے کا شرف بخشا۔ لیکن اس خوش قسمتی کے ساتھ ہماری بدقسمتی کی بھی حد ہو گئی کہ ہم نے جس کو اللہ نے بھیجا، جس کی اطاعت ہم پر فرض فرمائی، کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کو چیز دیں، جو بھی حکم دیں، آپ کو ماننا ہے۔ یہ دیکھنا نہیں کہ ہمارے ملک کا رواج ہے یا نہیں، ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے یا نہیں، ہمارے بزرگوں کی راہ ہے یا نہیں، ہمارے رشتے داروں کا اس عمل ہے یا نہیں، صرف یہ کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا فرمایا۔ کتاب فرض کی اللہ نے، لیکن ہم نے اس کی اطاعت کو چھوڑ کر اس سے لاپرواہی اختیار کی، ہر نئی رسم کو، ہر نئے رواج کو، ہر نئے قانون کو، ہر شریعت کو نئی کو ہم نے اپنایا۔ حالات قانون شریعت وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم لوگوں کو ہم نے درمیانی انصاف والی امت بنائی ہے، تمہارے میں کوئی غلو نہیں، کوئی تقصیر کوتاہی نہیں، اس لیے بلا کے لیے تم مثال ہو، تمہاری زندگی اسلام کے صداقت کے لیے گواہی ہے، اور تمہارے لیے نمونہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہماری یہ حد ہو گئی کہ ہم دوسروں کے لیے مثال بنے، اور ہمارے اخلاق، ہمارے عمل، ہمارے کردار سے ہمارے دین کی صداقت و حقانیت معلوم ہو، اس کے بجا مخالفین کے منہ کھل گئے کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے۔ جو ہم نے دکھایا ان کو، جو اسلام ہم نے دکھایا ان کو، اسی سے ان کی ایک آواز ان کے منہ کھل گئے۔ اس لیے پھر ہمارے سارے اعمال میں تبدیلی آ گئی، غلطیاں ہو گئی، عبادت کا طریقہ غلط، عمل کا طریقہ غلط، کمائی کا طریقہ غلط، جو کچھ کر رہے ہیں اپنی حوث و مرضی کے مطابق، اپنی راہ اور خیال کے مطابق، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کا طریقہ ہے، اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض، اس کو نہیں دیکھتے۔ دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، دنیا کی ترقی کیسے حاصل ہوئی؟ بارہ اللہ نے یہ بتلا دیا ہے کہ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، تم جو بھی جمع کر رہے ہو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ ہمیشہ آنے والی چیز نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تمہارے لیے اللہ نے جمع کیا ہے وہ ہمیشہ آنے والی چیز، وہ نعمت غیر فانی ہے۔ لیکن افسوس تم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا، یہ طریقہ اختیار کرو، اس کی تابعداری کرو، اس کے حکم پر چلو، اس کی سنت پہ چلو، پھر تم کو موقع ملے گا، پھر تم اس کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم پر زیادہ پیسے ہو گئے، اونچی اونچی کاریں ہمارے پاس، بڑے بڑے بنگلے ہو گئے، بڑے تاجر بن گئے، تو ہم کسی مقام میں پہنچ کے ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے وہ قرآن بتلاتا ہے
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو شخص جہنم کی آگ سے دور کیا جائے، جہنم سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو فرمایا یہ ہے کامیاب، فقط پاس. کمر حیات الدنیا اللہ بتاؤ، دنیا کی ہے تو چھگنے کا سامان ہے، تو ہمیں ایک بنا میں آئے کروڑوں کمائے، استعمال کرنے سے پہلے مار گئے. یا یہ ہے کہ انہوں نے کروڑوں لاکھوں کمائے، تھوڑا سے ایسی مصیبت آئے گی گھر کا جھاڑو ہو، یہ بے مت کی پائیدار وہ نعمت ہے جو اللہ نے آخر میں تیار کی، اس کا قدر بھی اسی وقت پڑے گا جب اللہ کے سامنے چلیں گے. یوم یذکر الانسان وما له ذکرى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس وقت انسان یاد کرے گا، نصیحت عمل کرے گا، لیکن اس کو کام نہیں آئے گی. کہے گا کاش میں زندگی جو کچھ میں جس کو زندگی سمجھتا تھا وہ تو زندگی تھی نہیں، زندگی تو اب آئی ہے، میں نے اس کی نہیں سنی. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بڑے سب امتوں میں نبیوں کو، اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم وہ طریقہ اختیار کریں، وہ زندگی اپنائیں جس سے ہم آخرت کی جانا جا سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و تعلیم کے بغیر کوئی جگہ نہیں ملے گی، کوئی کھانا بھی نہیں ہوگا. قیامت میں چلنے کے بعد نہ وہاں کسی کی اجازت ہوگی، نہ کسی کی گدی ہوگی، نہ کسی کی کرسی ہوگی، نہ کسی کی بڑائی ہوگی. آپ نے فرمایا ہے بیدی جواب ہم بھی عمل کیا نا وہ آدم مستوى لوائی عمل کیا نا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں اللہ کے تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے اس جھنڈے کے ساتھ ہوں گے اور کسی کی بڑائی وہاں نہیں. اس لیے حیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کا سلسلہ یہاں شروع کیا تو وہی آخر میں کام آئے گا. پھر انسان اس وقت وہاں افسوس کرے آخر میں جانے کے بعد، یا اتخذت مع الرسول سبیلا، اے افسوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ راہ کو اختیار کرتا. یا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، جس کے پیچھے لگا ہوگا اس کا نام لے کر کاش اس کے پیچھے بنا جاتا، مجھے اس نے گمراہ کر دیا. یہ ساری باتیں صحیح بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موجود ہے، قرآن موجود ہے، آپ کی سنت حدیث موجود ہے، حق دن کے سورج طرح روشن موجود ہے. آپ نے خود فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا نہارھا سواء وما لا یزیغ عنہا الا ہالک. میں آپ کو ایسے واضح دین پہ چھوڑ جاتا ہوں جس کی رات دن کے بعد ہے، اور اس سے جو گرا وہ برباد ہو جائے، اس کی پھر کوئی کنارہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رسول اللہ کی اطاعت فرض فرمائی ہے، واجب کی. جو آپ نے کہا ہے وہ کرنا ہے، جس سے روکا ہے رکنا ہے. اپنی بساط کے مطابق کسی ایک حکم کی تعمیل میں پیچھے نہیں رہنا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مسئلے کے بارے میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تم تک پہنچ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پہنچ گیا، فیصلہ آپ نے کر دیا ہے، پھر کسی مسلمان کو اختیار نہیں کہ اب اپنی مرضی کو چلائے میں کیا کروں، اب سوچنے کی مہلت ہی نہیں. اس آیت کے تعلق رکھنے والے ایک واقعہ ہے، اس میں پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص انصاری تھا، جلیبیب اس کا نام تھا، سادہ آدمی کو خاص خوبصورت نہیں تھا، غریب نہیں تھا. اس کے شادی کا خیال کیا. انصاروں میں سے ایک آدمی تھا، اس کی لڑکی جوان ہوئی تھی. آپ نے حکم دیا تم جو ہے اس کو
اس طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ اس کو خود بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام میرا پہنچا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تمہاری غلطی کا حصہ میں کرتا ہوں. ایک روایت اس نے رسول اللہ نے کہا کہ مجھے تو قبول ہے لیکن مجھے ان کی غلطی کی والدہ سے پوچھنے اجازت دیا. وہ جا کے پوچھیے. الغرض جب وہاں پہنچتے ہیں لڑکی بیوی سے بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مانگتے ہیں. سبحان اللہ, اس جگہ اور کون ملے گی ہم کو؟ اپنے لیے نہیں تو اس کے لیے جڑے گی کی اس کو تو نہیں دیں گے. اب اٹھ ہی رہا تھا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دوں, بیوی نہیں مانگتی, اب جو حکم ہو. تو لڑکی اسے جواب دیتی ہے, باپ کو کہتی ہے لڑکی, یہ وہ لڑکی نہیں جس کی ہندوستان کا شاعر کہتا ہے کہ وہ خود شوہر اپنے لیے ڈھونڈتی ہے. یہ حیا والی دعوت تھی, ان کے حیا ضرب المثل تھا. لیکن یہاں بات کی اللہ کے حکم کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. رسول اللہ کا حکم اللہ کا ہے, رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, رسول اللہ نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنی. یہ کسی کو شان نہیں ملا, کسی ولی, کسی پیر, کسی امام, کسی بادشاہ, کسی نواب, اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی نہیں. کسی کی اتباع اللہ کا اتباع نہیں. یہ صرف شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ بلند رتبہ ملا جس کو ملا ہے, یہ رسول اللہ کو ملا ہے. اس کی اطاعت جو اللہ کی اطاعت, اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. تو اللہ کا حکم تھا, اس لیے لڑکی مجبور ہو کے کہنے لگی یا عبد عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے باپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو قاسم لے آیا ہے اس کو جواب دے, قبول کر. فقط ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس خاوند کو رسول اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے نہیں پسند. واللہ ما یبینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماں باپ ہمیشہ فکر میں ہوتے ہیں کہ ہماری لڑکی ضائع نہ ہو, ایسی جگہ جائے کہ سکھی اور آرام سے رہے. خدا کی قسم اللہ کا رسول مجھے ضائع نہیں کرے. قرآن مجھے سو بتلائی النبی اولاد المؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ کا پیغمبر پر تمہارے لیے تمہارے اپنی جان سے زیادہ خیر خواہ ہے. تم خود اپنے لیے خیر خواہ نہیں ہو, زیادہ تم خیر خواہ, اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں. سمجھ آئی بات؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عورت نے مان لیا, اور مان کر یہاں خاموش نہیں ہوتی ہے. یہی آیت پر کی یا عبد الم تسمع قول اللہ, باپ نے قرآن نہیں سنا. اللہ کیا کہتا ہے, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. جب اللہ تعالیٰ اور آج رسول کی مسلم کی واپس فیصلہ لینے حکم دے دے تو پھر مرد ہو یا عورت ہو کسی مسلمان کا اپنا اختیار نہیں. گویا کہ ایک اہم مسئلہ بیان کر گئی لڑکی, اللہ ہمارے اولاد کو بھی ایسی ہدایت دے. اور بہت ایک بات کھول گئی سامنے کہ واقعی اختیار ہے نکاح کا. تیرے مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا, لا نکاح الا ولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. مجھ سے بھی اجازت نہیں جائے گی, اگر میں نہ کرتی ہوں تو نکاح نہیں ہوگا. یہ اختیار تم کو اللہ نے دیا ہے, یہ اختیار مجھ کو اللہ نے دیا ہے. لیکن اللہ کے رسول کے فیصلے کے وقت تیرا اختیار ختم نہیں ہے, چالو نہ کہیں ولایت رہی نہ نہیں وکالت رہی. اب کون فیصلہ دیا تو معاملہ ہو گیا. تو یہ ہے رسول اللہ کا حق. حق ادا کرنا یہی ہے, ماننا یہی ہے رسول اللہ کا. زبان سے کہنا سب کے جاؤ وائی جاؤ سے کچھ نہیں بنے گا. حکومت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. جس طرح ہم کو چیز بنواتے ہیں, کوئی کپڑا
پھر ہمارے کے سامنے رکھتے ہیں، ناپ اس کو دے دیتے ہیں، کسی جوتے بنانے والے جوتوں بنانے کے لیے دے رہے ہیں، ناپ اس کو دیتے ہیں، کوٹ سلوار سے اس کا ناپ دیتے ہیں، ہر چیز کی ناپ دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے حکم دے کی تو ہم پابندی دینے کے نہیں ہیں، ہم پابندی جہاں پہ جائے گا تو اس کی ہو جائے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ہم کو نمونہ بنایا ہمارے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر۔ اگر تم واقعی ایماندار ہو، اللہ کو مانتے ہو، قیامت سے ڈرتے ہو، اللہ تمہیں بھولا نہیں، حالت یاد ہے، تو سن لو تمہارے لیے پیسہ نمونہ جو اللہ کو پسند ہے وہ محمد رسول اللہ۔ میں نمونہ بھیجا ہے، یہ نمونہ چاہیے مجھے، اس کا میں کوئی دوسرا نمونہ قبول نہیں کروں گا۔ کوئی اور صورت، کوئی اور سیرت، کوئی اور نمونہ، کوئی اور عبادت، کوئی اور وظیفہ، کوئی اور ذکر، کوئی اور عبادت لے کے اللہ کی قسم قبول نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت نہ، اس کی ذات موجود نہ، اس کا عمل موجود نہ، اس کا ارشاد موجود نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، دنیا کو 23 سال رہ کر سکھانے لگے قرآن کا عمل کیسے کیا جائے، قرآن کی تابعداری کیسی کی جائے، یہ طریقہ رسول اللہ نے سمجھایا۔ نماز کا حکم ہے پڑھ کے دکھائے، وضو کا حکم کر کے دکھایا، روزہ خود رکھے اور دکھایا نمونہ، زکات ادا کرنے کا نمونہ خود جمع کر کے لوگوں سے دکھایا لوگوں کی زکات کا طریقہ، حج کے لیے خود نکلے تاکہ لوگ دیکھیں، اور فرماتے رہے خود ونی مناسک وانہا من دین، میں تمہارے ساتھ چلاؤں، حج کے احکام مجھ سے سیکھو، حج کے احکام مجھ سے سیکھو، کیونکہ تمہارا دین ہے۔ نماز کے لیے یہی کہا سلو تمہارا ایک مڑ سلی، جیسے مجھے پڑھتی مجھے دل سے معلوم۔ رسول اللہ کے تابعداری کے بعد ایمان کا بغیر ایمان کا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بنوا دیا ہے، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی۔ بخاری شریف میں حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ہماری طرف خواب نہیں ہوتا، اللہ کا ہوتا ہے۔ آس پاس فرشتے آتے ہیں، آدھی نیند کیا بجائے فرشتے کہنے لگے اس شخص کی مثال پیش کرو، اس شخص کی مثال پیش کرو۔ تو دوسرے نے کہا یہ کون سنے گا، یہ تو سویا ہوا ہے۔ وہ ایسا کہتا ہے نہیں، العین نائمۃ والقلب یقظان، اس کے آنکھ کو نیند ہے لیکن اس کا دل جاگتا ہے۔ تم بیان کرو یہ سنے گا۔ اس نے کہا سنو، ایک بادشاہ ہے جس نے بہتر نمونے کا ایک محل بنایا ہے، اس محلے میں اچھا دسترخوان لگایا ہے، کھانے کی کہیں کی سنا۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کے لوگ کو دعوت دے دو، ہمارا دوست دعوت کو قبول کر کے آئے گا، محل میں داخل ہوگا اور دسترخوان سے بھی نصیب ہوگا، بڑا ہوا ہوگا۔ لیکن جو نہیں آئے گا آپ پر وہ جلد داخل نہیں ہوگا اور نہ اسی نعمت سے باہر آپ ہوگا۔ کہنے کی مثال کو تم نے دے دیا، اب اس مثال کو چسپاں بھی کر کے بتاؤ، ہم کر کے بتاؤ کیسے ہے۔ کون سنے گا، یہ تو سویا ہوا ہے، نہیں اس کا دل جاگتا ہے، نیند سے رات جو کہا بادشاہ خود اللہ ہے، بادشاہ خود اللہ ہے، اور جو گھر اس نے بنایا ہے وہ ہے جنت، اس کی نعمت، اور جس کو دعوت کے لیے بھیجا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اللہ کے پاس۔ پھر کہتے ہیں وہ محمد الفرق بین الناس،
لوگ دنوں میں فرق جو ہوتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. کون حق پر ہے, کون ناس پر ہے, کون مصیب ہے, کون مفتی ہے, کون صحیح بات کرتا ہے, کون غلط کرتا ہے, کس کا عمل قابل قبول کا قابل نہیں. ہم دیکھیں گے ہمارے امام نے کیا کیا, ہمارے پیر نے کیا کیا, ہمارے شہر نے کیا ہے, ہمارے بڑوں نے کیا کیا. یہ کوئی نہیں یار, کوئی کسوٹی نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی شخصیت کو بنایا ہے جس کا عمل اس سے واقف ہوگا. جہاں یہ اختلاف ہے وہاں یہ چیز بھی سامنے تو بتا لے جائے گا. حق کیا ہے؟ ہمارے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں جب کرتے ہیں تو آپ کی آنکھ مبارک اس طرح کی, زبان مبارک اس طرح کی, منہ مبارک یوں تھے, ہاتھ یوں تھا, دان مبارک یوں تھے, دیکھنا یوں تھا, بولنا یوں تھا, چلنا یوں تھا, بیٹھنا یوں تھا. یہ ساری باتیں پھر کہیں گے آپ کو فلاں صفت کسی صفت نہیں ہے, اور آپ کی زبان بھی کسی زبان نہیں, آپ کی آنکھ کسی کی آنکھ نہیں ہے, آپ کے ہونٹ کسی کا ہونٹ نہیں ہے, آپ کے کلام دل کے کلام نہیں. ہم کہتے ہیں ایک دم اس کے ساتھ ملا لو, یہ ملا لو کہ آپ کے قول جیسا کسی کا قول نہیں. بس ہم کو پتہ ہے آپ کے عمل جیسا کسی کا عمل نہیں. معاملہ ختم. اگر یہ نہیں تو پھر تو محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے, تو محمد رسول اللہ کو مانتے. کیوں کہ یہ خوبیاں جو آپ بیان کر رہے ہو اس لوگوں سے پہلے بھی تھی, آپ نے نہیں تھی. آپ وعدے کے سچے تھے, امین تھے, کام کرنے والے تھے, حقوق ادا کرتے تھے, دنیا کی خیر خیر کرتے تھے, لوگ بھی مدد کرتے. یہ جو خوبیاں آپ بیان کر رہے ہو یہ پہلے بھی تھی, یہ لوگوں کے بعد آئی, پہلے بھی تھی. تو پھر لوگوں کی کیا فائدہ اس کو, کون سا کا مقام بڑھا, وہ وہی پہنچا. نبوت کے بعد یہ بات ہوگی جیسے آپ اپنی شخصیت کے لحاظ سے نہیں بدلتے, آپ اخلاق عمل اور کردار کے لحاظ سے بدلتے. اب آپ کا قول اللہ کا قول, آپ کا فرمان اللہ کا فرمان ہے, آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. یہ نبوت کا ایمان یہی ہے, محمد رسول اللہ کا ایمان یہی ہے. اب جو کیا وہ کرے, جو کہا وہ کرے, آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے. فرمایا وہی شاہ رسول بعد ما تبین ہوگا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تضل ونصليه جهنم وساءت مصيرا. جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد قرآن بھی پڑھا, حدیث بھی پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل و طریقہ کار بھی معلوم ہوا, پھر بھی اس کی مخالفت کی. اور مومن کا کیا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واطيعوا وفلهم. جب مومن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی دعوت دی جائے گی, آؤ قرآن میں اطلاع کریں, چلیے ہم نے مان لیا, ہم نے قبول کر لیا, بس کوئی تعارض نہیں بن گیا. مومن یہ کام, تو یہ ہے مومنین کی راہ, یہ تبع غیر سبیل المؤمنین, یہ ہے مومنین کی راہ کہ جو رسول اللہ نے فرمایا اس کو ماننا, جو کیا وہی کرنا ہے, جس سے وہ کہاں بھی جانا. یہ ہے کام, یہ ہے ماننا. اس کے بغیر بات نہیں. تو پھر کیا ہم ان کو مانتے, ان کے بعد کا وزن ہے. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کی شخص کسی کی شخصیت ہے, مخلوق میں کوئی آپ کے گھر ہے, تو پھر آپ کے عمل کے بعد کسی کا عمل ہو سکتا ہے؟ آپ کے فرمان, آپ کی پسند کے بعد کسی پسند ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. آپ میزان توڑ کے دیکھو, یہ بھی حدیث ہے. آپ خواب کا واقعہ بیان فرماتے ہیں, یہ فرشتے دو آئے میرے پاس, ایک نے کہا دوسرے کو اس کو توڑو وزن کرو. ایک پردے نے مجھے ڈال دیا, ایک پردے میں کسی ایک کو ڈال دیا, میں بھاری ہو گیا. پھر 2 کیا, میں بھاری ہو گیا. 3 کیا, میں بھاری ہو گیا. 4 کیا, بھاری ہو گیا. ایک حدیث میں آج کا میں کرے کہاں گڑا کے میرے اوپر گر رہے ہیں. تو بھائی کیا کہتے ہیں, چھوڑ یار چھوڑ, ساری دنیا اس کا دعوی بھائی ہو جائے گا. تو ایک بھائی بن کی چیز کی نہیں, میرا اٹھا کر
خدا مجھے یہ بات کرو، یہ میرا تھا کہ یہ وزن ہوا نہیں، یہ نبوت کا وزن۔ جو بات اللہ کی طرف سے اس کے برابر کوئی چیز نہیں، لا یذکر ما اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے کلام کے ساتھ کوئی چیز نہیں سکتی۔ ہم جو کہ کیا تو اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کا فرمان تھا، تو وہ بات کا بہت بڑا وزن ہے۔ ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ساری دنیا کی باتیں ایک طرف، ساری دنیا کے علماء ایک طرف، ساری دنیا کے ائمہ ایک طرف، ساری دنیا کے بادشاہ بزرگ ولی سب ایک طرف، محمد رسول اللہ کے بات ایک طرف، وہ زیادہ ہے، زیادہ وزن نہیں ہے۔ یہ کہنا عقیدہ پشتوں سے ایمان کے مدعے ہیں، لیکن اب تک ہمیں پتہ نہیں کہ محمد رسول اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک شخص جو پہلے دن کلمہ پڑھ کے نبوت کو سمجھ گئے، کلمہ پڑھتے ہی رسالت و پیغمبر کے مقام کو سمجھ گیا، تمام بن سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کے علاقے کا رئیس تھا، بہت بڑا تاجر، بخاری میں واقعہ موجود ہے، بہت بڑا تاجر تھا، یہ پورے مکے کے گیہوں سپلائی وہ کرتا تھا۔ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز وہ جو شام کا روز نہیں سکتا، کسی مہم کے لیے ان کو کھڑا کر دیا، وہ جب مہم کا موقع آئے آ گئے، یہ پہلے اس کو گرفتار کر دیا، تو ان صاحب کو لے آئے رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ نے کہہ دیا ہے اور فرمایا وہ متون سائے میں سرائے مسجد، مسجد ستون میں ستون سے قربان دو، دیکھ ستون میں بڑا عزیز آدمی، بڑا سکش آدمی، مالدان، مال بہت گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ فرماتے ما عندک یا فلانا، تو محمد کے دعا کیا حال ہے، کیا خبر ہے؟ سنو سکش کا جواب، سکش کا جواب سنو، کیا کہتا ہے؟ تین باتیں ہیں، ان تقتل زادن، اگر مجھے تو قتل کر دے گا میرا خون پانی سمجھ میں پڑ جائے گا، تم سے بدلا دیا جائے گا، خون کا بدلا کون ہوگا؟ یاد رکھ بنا ہوا ہے۔ وَإِن تُحْسِن تُحْسِن عَلَىٰ مُحْسِن، تو تم نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، تمہیں احسان نہیں کا کھانے والا میں بھلائی کروں گا، بدلا دینے والا میں کسی احسان نہیں کھایا، مجھ سے احسان نہیں اٹھاؤں۔ وَإِن تَفْعَلْ تُعْطَ، اگر تو مانتا ہے تمہیں ضرورت ہے تو ہندو میں شامل ہو، مجھے کیوں پتا ہے؟ آپ نے چھوڑ دیا، دوسرے دن آئے، تمہارا کیا حال ہے؟ وہی تین بات، تیسرے دن آئے، وہی تین بات، وہی تین بات۔ میری سامنے پانے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے خلاف مشرکی نے بڑی بڑی باتیں جو ادھر پہنچا دی، یہ جھوٹا ہے، دوست باللہ، جادوگر ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، اور یعنی یہ ہے کہ باپ دادوں کے دین کے خلاف ریاضی نے نکالا ہے، یہ ہے وہ ہے، دلہن کو نہیں مانتا، یہ کرتا تاکہ ہمارے پاس دو تین دن رہے، ہماری کارگزاری کو دیکھیں کہ ہم جھوٹے ہیں یا سچے، ہمارا کیا طریقہ، ہمارا کیا مقصد، کیا منصوبہ ہے، بس سمجھا ہو جائے تو قول کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے ہر جھوٹے سے قائم ہو جائے، کھلے پوری ہو جائے۔ اب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں ان کو پہنچانا، ہم اس کو پہنچا دیں۔ جب تین دنوں نے پھر یہ جواب دیا ہمارے کو کھول دو، ماننے کو کھاتا نہیں تھا، مجھے ٹائم جاتی آپ کے کروایا سلسلے وہاں مسلم ہوتے تھے، حدود داخل ہوتی وہی ہوتی تھی، جو بات وہی ہوتی تھی، کس طرح لوگوں سے آپ کا سلوک تھا، کس طرح وہ سلوک تھا، اشرف اللہ کی بات کرتے، ساری بات وہ دیکھتا رہا، اور اس کے ذہن میں بات ہے جو ہم سنتے ہیں وہ بات ایک بھی نہیں ہے، جو لوگ ہم سنتے ہیں ایک ہی بات ہے۔ اور ایک خوبی ہے چھوٹا ہونے خاص یہ تھی کہ جو آپ مخالف سے مخالف، جب آپ کو پہلی جگہ دیکھتا تھا تو اس کا گواہی گزاری جھوٹا آدمی نہیں، علی بن حاتم کا آپ نے سنایا تھا تو اعلیٰ سنی اس کا بیٹا عزیزہ سزا ہے، جب وہ سورہ ہمیں پاس آیا تو ان کی اپنی زبانی ہے، جب پہلی سورہ ہم پڑھی تو کہیں رسول بہت جھوٹا ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، جب پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تو دل کی نظر آ جاتے ہیں جھوٹے کی شکل نہیں، جھوٹے کی شکل نہیں، میں کے ساتھ جھوٹے کا یہ چہرہ نہیں، یہ چہرہ جھوٹ بولے والا نہیں، یہ بات تھی۔
3 تک وہ دیکھتے رہے کہ آپ کے کام گزاری اور ایسا دیکھتے جو نالا ہو رہا تھا کہ یہ کس حکومت کی اب آج چھوڑو تو کھول دو بس وہ کھوڑا بات بڑا پانی کا کتنا تھا وہاں جا کے نہایا واپس آیا کیا سنو اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہا اللہ ایک کہیں معبود ہے اس سے کوئی فرسش کا لائق نہیں تو اس کا اللہ کا رسول ہے اب ٹھیک ہے بہت خوشی ہوتی روان ہو جائے اب وہ اپنا بیان دیتا ہے تاکہ یا رسول اللہ کی قسم اس زمین کے قبضے پر تم سے بڑھ کر کسی میں آبو نہیں تمہارے بہت کسی سے بوجھ نہیں لیکن آج تمہیں کس جیسا کوئی پیارا انسان ہے بہو انسان ہے تیرے دین سے مجھے جو ہوتی کسی دین سے نہیں آج تیرے دین جیسا مجھے دین چاہا کوئی نہیں تیرے شہر سے مجھے نہ جہاں ہوتا ہے اس شہر کا نام نہ سنو آج مجھے تیرے شہر سے کوئی زیادہ محبوب چاہا نہیں میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا تو ایک ساتھیوں نے مجھے باندھ لے آئے ہم کو میں مسلمان ہو گیا تمہارے دین میں داخل ہو گیا اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دین میں عمرہ ہے میں عمرہ کروں جا کے بات کروں نہ کروں مسلمان ہمارا سمجھ گیا کہ اس کے پوچھے تو یا کوئی بات نہیں ہوگی دین وہی بھی بتائے عمرہ پوچھا ان سے اب ہاں ٹھیک ہے عمرہ کروں جاتے ہم بھی دعا دیا جاتے ہیں اب یہ گورنمنٹ کا مسئلہ اب آگے امتحان کا وقت آتا ہے ہو جاتا ہے مکیالوں کا امیر میں شروع نہیں تھا مکیالوں کو بڑا بہت بڑا تواباری تھا سنچالن تھا مکیالوں کو پتا لگ گیا تھا کہ سب مسلمان ہو گیا اب جو داخل ہوئے شہر میں دور سے آواز آئی سبوتا 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 شادی ہو گیا یہاں کہتے تھے وہ بھی ہوگا اور شادی ہو گیا بات تو وہی ساری مرحلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی بیٹی نہیں ہوا اصل ہی کو قبول کیا اللہ کے رسول کا اسلام آیا پھر کہتے ہم سنو گے وہ کہنا سنوا کرنا کیا چونکہ بعد یہ کیا ہوا جب ساری بات میں اپنی کمائی کو بھی چھوڑ دے یہ ہے ایمان کہتا ہے یا حضرت کا واللہ لا یاتینکم محبت من عدت حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے میرے اللہ کی تم کو ایک دانہ گیہوں کا نہیں ملے گا پورے مکے گیہوں نہیں پہنچا رہا ایک گیہوں کا دانہ تم کو نہیں ملے گا جب تک رسول اللہ سمجھی جاتی سمجھ گیا کہ اسلام کا معنی کیا ہے مسلمان ہونے کا معنی کیا ہے کلمہ پڑھنے کا لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھنے کا معنی کیا ہے جو آپ حکم دے چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو تجارت ہو ویاپار ہو چاہے نیکی ہو کمائی ہو ہر چیز میں حکم اس کا معنی حکم بات کو نہیں کرے گا ہم تو ہمیشہ کے مسلمان کہاتے ہیں کئی پشتوں نے پتا نہیں کیا سلام نے حکم دیا یہ اس کی منع ہے یہ اس نے حرام کیا یہ اس کا طریقہ ہے یہ اس کی سنت ہے اس سے جان چھوڑنے میں کئی تعویلیں کئی ہیلے بنا بنا کے جان چھوڑا ہے یہ مسلمان سوچو تو اسلام کا معنی یہ ہے تابع داری اسلام کے لفظ کی معنی ہے ماننا تابع داری ایمان کی معنی ہے یقین کرنا اور ماننا ہمیں رسول ہم کی بات پر یقین نہیں اس کے ماننے میں تیار نہیں اب اسلام کا دعویٰ کیوں منہ سے کرتے ہیں سوچو اس بات لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ اب ہمارے کوئی تم سے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کی چاہت اس کی پسند اس بات کے لیے جو میں اللہ سے لے آیا جو حکم میں لے آیا ہوں اسی کو چاہیے اور چیز کو چاہا تو مانے گئے تو رسول اللہ کی اتباع بنیاد ہے دین کا کلمے کا دوسرا حصہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے سب معقول ختم ہو گئے سب جگہیں ختم ہو گئی نہ کوئی دستگیر رہا نہ کوئی مشکل اٹھا رہا نہ کوئی حج رہا نہ کوئی دن بوچھ رہا نہ کوئی فیاض اور رہا نہ کوئی ٹھکے لگا رہا ایک اللہ اس کے سوا محمد رسول اللہ کہہ دیا سب معاملے ختم ہو گیا ہم اسی ایک کے طریقات ہیں اس ایک کے پیچھے ہیں جو حرام کہے گا حرام ہے جو حلال کہے گا قیامت تک حلال ہے جو حکم دے گا قیامت تک وہ نافذ ہوگا جس کو آپ منع کر دو قیامت تک ممنوع حرام ہوگا اس کے حکم سے ایک بال کے بعد حرام نہیں یہ مسلمان کرتے اس کا یہ منع کرنے کلمہ ایسے قبول نہیں ہوگا کلمہ پر یہ جان چھٹی بھائی کلمہ میں جو ہے گواہی
ایک عمل کون دعویٰ، اس کے لیے ثبوت چاہیے، ثبوت ہے اس کا عمل. اگر کلمہ پڑھا ہے تو کرنے کے مطابق عمل کرو. لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اللہ کی جگہ یہ ہے جہاں بیٹھے ہوں اس سب صحیح لگائے ختم. اور محمد رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب طریقے ختم ہو گئے. ایک طریقہ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے پیش کیے. سمجھ نہیں بات؟ تو اتباع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایمان کا چیز اس کے بغیر کلام میں نہیں جائے گا، عمل کے بغیر نہیں جائے گا. قرآن فرماتا ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح. تمہارا اچھا کلمہ، تمہارا پاک کلمہ اللہ تک اوپر جاتا ہے، اس کے بہرائی راج میں نہیں آئے گا، اس کو پر نہیں بولے گا، تمہارے عمل اس کو پہنچا دے گا. عمل اس کے موقع ہوگا کلمہ پہنچے گا. یہی پڑھا ہے میرے بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو ہے وہ سکینت تو یہ ایمان کا جز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عمل کرنا، آپ کے فرمان پر چلنا، آپ کے حکم کے تحت چلنا، یہ ہے ایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو دیکھو ان کی زندگی کیا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی بات کو چھوڑ دیا، پھر کسی کی بات نہیں ہونی تو بات کسی بات سنتے نہیں تھے. رسول اللہ کے فیصلے کے بعد مسلمان کی شیبہ کی آواز موجود ہے کہ ایک شخص نے امیر رضی اللہ عنہ سے ایک فتویٰ پوچھا، مسئلہ پوچھا، وہ بھی صحابی تھا پوچھنے والا. امیر المومنین نے اس کو جواب دیا تو وہ صحابی کہتا ہے کہ حضرت میں نے یہ مسئلہ رسول اللہ سے پوچھا تھا، آپ نے تو دوسرا جواب دیا. تو امیر المومنین دیکھے مارنے کی لٹ گیا، جب تو نے رسول اللہ کی مجھ سے کیوں پوچھی؟ کیا اس کو کوئی اور پوچھنے کا بھی ہے کیا؟ رسول کے بعد کوئی اور ضرورت کسی کی مجھے نہیں. ہاں کسی کا بھی حکم ملے اس کے لیے چاہیے پوچھو کہ رسول اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس کے موافق ہے، قرآن کے موافق ہے، حدیث کے موافق ہے، ہم نہیں غور کریں گے. کیا رسول اللہ کے بعد بھی کوئی اور چیز پوچھنے کی ہے؟ کوئی نہیں آپ پوچھے نہیں رہا. یہی کسوٹی. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں بھیجا اس لیے کسی تابے داری. اگر تابے داری نہیں کی تو ہمیں رسول کو مانیں گے تو یہ دعویٰ ہمارا غلط ہو جائے گا کہ اپنی بات کو مانتے ہیں، جھوٹا دعویٰ ہو جائے گا. رسول اللہ کی ہر بات کو یقین تھا. ایک اور صحیح بخاری میں واقعہ ایک اور ہے رسول اللہ پاک ہم سے عورت تھی کیونکہ یا رسول اللہ مجھے مرگی کی دورے ہوتی، مرگی بیماری کی سمجھ بیماری دورے ہوتی، اللہ سے دعا کرو کہ مجھے یہ بیماری چھوڑ جائے. اب جواب سنو غور سے، ذہن کو خالی کر کے. آپ فرماتے ہیں دو باتیں ہیں، اگر کہو تو میں تیرے لیے دعا کر لوں بیماری چھوڑ جائے گی، اللہ مہربانی کرے گا. اگر چاہو تو صبر کرو، یہ تیرے لیے وعدہ ہے جنت کا. اللہ کی طرف اللہ کا رسول کہتا میں تو نہیں کہتا، اللہ کا رسول اللہ کو میرا نہیں کہتا، اپنی طرف سے نہیں کہتا، اور بھائی سے بڑھ رہا ہے یہ کیوں اپنی خیال سے بات نہیں کرتا. کہاں دو باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے گا، میں چلی جائے گی. صحابی معاملہ کے سامنے ہوگا وہی آپ فیصلہ بڑا جائے گا. نہیں اگر وہ صبر کرے گی تو جنت کا وعدہ ہے کرے گی. اور کیا کریں گے؟ جنت تو کب آئے گی، کب اٹھائیں گے، کب اٹھیں گے؟ یہاں یہ مصیبت ہی گزر گئی پہلے. کہا یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے، بس بیماریوں کے منزل مجھے منظور ہے، باقی اتنی دعا کو میں اور میں گروں تو نہ جینا نہیں نہ جائے ٹھیک ہے. دعا کیا کبھی وہ رنگی نہیں. ابھی سے باقی ان لوگوں کو ایمان یہ تھا ان کا مقام ہم سے اونچا کیوں ہے، ان کا مقام ہم سے اونچا کیوں ہے. ایک چھوٹا لڑکا تھا آپ کا زیادہ بیٹھتا تھا، کوئی آپ سے بڑی بات کرتا، آپ سے بڑی ہوں جو حکم سے میں حال ہوں. ماں باپ کئی بار سے کبھی دوسرے گھروں میں آپ اللہ مجھے آپ سے بڑی نہ مجھے حکم میں حال ہوں. تو آپ نے اس کے آلوا نہیں کہتا ہے میری بات مانو گے، جاؤ کہیں باپ قدر سے صحیح لے آؤ، باپ کو سر قلم کر کے ساتھ لے آؤ.
ہمارا تو بات صحیح ہے نہیں، یہ ایسے لوگ تھے، اس لیے اللہ نے کا مقام بڑھا دیا۔ میں سنا دیتا ہوں کہ ان کے مخالف چلتے ہیں، چلتے دو ان کو، ان کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا تصبوا صحابی، میرے ساتھ کسی کو کمانے سے نہ کہو، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم کمے میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہ ولا نصیبہ، خدا کی قسم یہ کمے میری جان ہے، تم پہاڑ کے برابر سونا دے دو، میرے صحابہ ایک پاؤ بھر یا آدھا سیر یا سیر برابر گندا خیال دے تمہیں تم سے لوٹا پاؤ۔ کیوں؟ اتنا ان کا اخلاص تھا، وہ اتباع میں آگے تھے، پیروی میں آگے تھے، ماننے میں آگے تھے، یقین میں آگے تھے۔ ہم کو سننے کے بعد پہلے میں کوئی کئی لے کے کیا لیا کہ ہمارے باپ سے پڑھ گئے، تم یہ کہتے ہمارے باپ نے نہیں کہا، ہمارے پیڑھی نے نہیں کہا، ہمارے بزرگ نے تم سے پڑھ گئے۔ اگر دیکھیں گے انہیں اچھا بھائی سوچتے ہیں، سوچنا میرے سے یہ ہو سکتا ہے تمہاری بات میں نے سنی ہے، مودی کی بات سنی، جو تم کیا بات ہے محمد رسول اللہ بات سوچنے کا حق کسی کو ہے؟ تو کیا جگہ اس بات میں شک ہو، تو کیا اس بات کی جگہ اس میں شبہ ہو؟ اب رسول اللہ بات سننے کے بعد بھی شبہ باقی ہے، کیا وہ ایمان ہے؟ ایمان ختم۔ انما المؤمنون آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فجاهدوا مع رسول الله في سبيل الله وأولئك الصادقون۔ ایماندار اثر وہی ہے جو اللہ رسول کو مانے لیکن اس بات میں شک نہ ہے۔ شک کیا ایمان ہے؟ میں اس کے لیے اس کے دین کے کار کے لیے ہاتھ قربانی یہ ہے اپنی دعا میں سمجھے۔ تو میرے دوست کو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، آپ کو اپنے عمل کی گواہی سے، اپنی اتباع کی گواہی سے، تابعداری کی گواہی سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں۔ ہم شمار تو صحیح بات مان لیں گے، تعلیم کرنا پڑتا ہے وہ بتائیں گے، لیکن اللہ کے سامنے جب آپ پیٹ کھولیں گے یہ وہ تم لوگ سارے روز سارے کھولے جائیں گے، سارے رام وہاں کھلیں گے اللہ کے سامنے۔ اس وقت پڑے گا تمہارے زبان میں کلمہ پڑھائے گا، دل میں بھی پڑھائے، دل میں کلمہ پڑھائے پھر ایمان ماننے میں کیا انکار ہے، عمل کرنے میں کیا انکار ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ نہیں، یہ بالکل اور بات ہے۔ مومن کا کام ہے کہ جو حکم آئے اللہ کو رسول اس میں انکار ہے، اس میں شبہ نہ کرے۔ ہر بات میں، ہر عمل میں رسول اللہ کا رسول اللہ پیشوا مانے، اپنا امام قاضی اور مرشد مانے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، میں ایسا مرشد دیا ہے، ایسا امام دیا ہے کہ دنیا بھر کے اماموں کی مرشدوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سب سے مستقبل نہیں کر دی۔ ہدایت اس کی پیروی میں کسی کی نہیں کہا، ایک محمد رسول اللہ نے نہیں کہا، اس کی تابعداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ہدایت والے بن جاؤ گے، اور کسی کے لیے بات نہیں ہے، کسی کی پیروی کوئی گارنٹی نہیں ہے، حق بھی ہو سکتا ہے، ناک بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اللہ راضی بھی ہو سکتا ہے، ناراض بھی ہو سکتا ہے، یہ فرق محمد رسول اللہ ہے، جس کی بات حق ہے اس میں ناک کا کوئی دخل نہیں، سچ ہے اسے بادل کا کوئی دخل نہیں، الٹا تمہیں اللہ راضی ہوتا ہے اور فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر کو انسان کو بتاؤ اگر تم کو باقی اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت کے سلسلے کا رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں، میری تابعداری اللہ تم سے محبت ہے۔ رسول اللہ کی تابعداری کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اس سے کیا چاہیے؟ قرآن تو یہ بتلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ کہتا تم میرے نبی کی پیروی کرو گے لوگ بن جاؤ گے، اس جگہ کیا چاہیے ہم کو؟ کوئی اور نے تو بہت عجیب سے انسان کے ہم گمان مسلمان ہوا نہ سمجھے نہیں محبت ایسی خوبیت بڑائی نہیں، تو رسول اللہ پیروی تو معمولی چیز نہیں، اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ عزت ہے۔ توحید میں انسان دنیا بھر سے طاقت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی پیروی سے دنیا بھر کے مسلم کو پرواہ نہیں رہتی۔ یہ ہے انسان کا
ایمان اسی کو کہتے ہیں، ہم اسی کو کہتے ہیں۔ پیغمبر صاحب کے ماننے کا طریقہ یہی ہے۔ ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحابی صاحب ان کا ایک پاؤ ہمارا سونا پہاڑ کے بعد اس کے مقابلے صاحب کا یہ یقین تھا۔ آپ کسی بات کا آواز منہ سے نکلی اس کو سمجھ کے ہو گیا۔ دیکھیے آپ حجم الوداع کے لوگ کے پاس مینا میں خطبہ دے رہے ہیں اور یہ آج نے اپنے پلس کے سنائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم واقعی مومن ہو تو آج سے جو بھی تمہارا سود جس کی طاقت ہے چھوڑ دو، لاکھوں ہو، کروڑوں ہو، ہزار اس کے بھی سود ہو۔ آگے لینا وہ باتیں جو ہے وہ شوق جو دیا صاحب نے فرمایا آیت پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کل عباد الجاہلیہ موضوع ہوتا تھا کدوائی ہاتھ ہے، اور میں جہاں میں کھڑا ہوں آج سے قبل جو بھی سود تھے میرے پاؤں کے اندر وہ ختم ہو گیا۔ اب کسی کا اپنی بات سود نہیں، سب ختم ہو گیا۔ وہ اول ربا ربا عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں تھے، اور میں سب سے پہلے میں جس سود کو ختم کرا اپنے شروع سے بن گیا اپنی طرف سے، سب سے پہلے میں جس کا سود ختم کرتا ہوں میں جس عباس کا بڑا ہوگا پائی تاجر کا جس کا سود ختم جس کے پاس ہوگا ختم ہوگا۔ آپ کا یہ کہنا دو انسان اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی اتنا سود ہے میں نے چھوڑ دیا، اٹھا پوچھا یا رسول اللہ میں اتنے صاحب پوچھوں اٹھا کیوں؟ یعنی ایک لمحے میں کئی آدمی ہزاروں آزاد ہو گئے کیونکہ آزاد ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ یہ تھی محمد رسول اللہ کی تعلیم۔ اگر ہم اس کے طریقے نہیں مانتے بڑا چپ ہے، کس طرح صاحب عمل کر دیں آپ کے منہ سے بند کی بات اس مثال کو آپ نے قرآن کی اللہ سنائی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، نیکی کی مقام کو کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راستے میں وہ قربان نہ کرو کہ تم کو بننے کا چاہیے۔ کھڑا ہو گیا ابو طلحہ یا رسول اللہ جواب ہو گیا فلاں جو میرا باغ ہے اس سے بڑھ کر مجھے کوئی ملک معلوم نہیں، میں نے اللہ کے راستے میں کیا تو حج کیا حل کروں۔ اب کہا نہیں کہتا نہیں یہ بہت بڑی قیمت چیز ہے، سرکار کا نہیں تھا ہمیں نہیں کچھ خرچ کرو، یہ تمہارے رشتے داروں کو دے دو، تمہارے خاندان کے آدمی جو ہیں اتنے سارے لوگ وہاں کے وجہ ان کو دے دو۔ تو یہ تھی اصل بات، ان لوگوں نے منہ سے الفاظ نکلا اور فوراً سے عمل ہو۔ صحابی دو صحابی کا واقعہ ہے، عبد الرحمن روا کا واقعہ بھی ہے، عبد الرحمن کا بھی واقعہ ہے، دونوں قسم کا ایک قسم کا واقعہ ہے۔ وہ آ رہا تھا، آپ خطبہ فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو جب آزاد انسان کئی مطلب آواز سمجھ میں آتا ہے، پہلے کوئی آواز ہوتی ہے شور ہوتی ہے کوئی کوئی جوڑا سمجھ میں آتا ہے، جب کئی مطلب ہمیں آئے گا یہ تو ہے نا۔ سب سے پہلے جملہ ان کو سننے میں آیا کہ اتنی سو بیٹھ جاؤ، وہ چھٹی ہوا پوچھا وہاں بیٹھ گئے، وہ کہتے بیٹھ جاؤ میں قدم آگے چلوں، یہ تو بات اس کو بولتے نبی کو ماننا، رسول کا وہ ماننا یہی ہے۔ اور بات میں دیکھنا ہے پہلے جو ہم عمل اختیار کریں، جو دولہ اختیار کریں یا نیکی اختیار کریں، پہلے دیکھیں کیا یہ رسول اللہ کی کے بعد کوئی جائز ہے یا نہیں، اور ہم جاتے ہیں خود کیا ہے یا بتایا اس کے بجائے مان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو منافق کرتا ہے، جو کرتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن اپنے وقت پر اپنی بات کو چھوڑنے تیار نہیں۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا يكفروا به ويجتنبوا ضررا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أمر الله والرسول رأيتهم الله يصدون صدورا فكيف إذا أصابتم مصيبة بأيديهم ثم جاءوا يذكرون بالله إن إله إلا إحسان وتوفيق۔ یعنی منافق اور مومن کا فرق بتا دیں، دعوی ایمان بھی دونوں کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن آگے چل کے وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ کیا زبان سے کہتے ہیں جب اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین نازل کیے ہوئے کو مانتے، جو پہلے اب و طاقت کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود
فیصلہ کسی اور جگہ کا آتے ہیں. قرآن موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، پھر بھی ان قرآن کے ہوتے ہیں کہ دوسری چیزیں ور کرتے ہیں. اب یہ مومن نہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اس فیصلے سے آؤ تو اس وقت منافقوں کیا ہوگا؟ منافق منہ پھیر کے چلے جائیں گے. اب ہم ساری باتیں چھوڑ دیں، ایک ہی بات کو مانیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ مسلم جاؤ یہ کبھی آگے وصول کری تو ہم تو آپ کے ہیں، ہم تو ایسے ملانا چاہتے ہیں. آپ تمام یہ کا کام. مومن کیا کریں گے؟ اتنا کام قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويتق الله فاولئك هم الفائزون. وہ ایماندار جو ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ منافق کو طرف کہیں کہ ہم مانتے اور عمل نہیں کیا. ان کا کام ہی ہے جب بھی یہ دعوت ملی آؤ بھائی اپنا جھگڑا طے کرے قرآن پر، اپنا فیصلہ طے کرے حدیث پر، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر طے کرے تو فرمان کیا کہیں گے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. بس یہ کامیاب جو اللہ رسول کی تابعداری کرتے ہیں اور اس سے کرتے ہیں وہ کامیاب. یہ ہے بھائی چیز، یہ ہے چیز. تو آپ کے سامنے میں نے یہ مختصر پیش کی ہے کہ ہم جو ہیں وہ دعویٰ کو کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول ہم کو مانتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو ہم پڑھتے ہیں. ہمیں چاہیے کلمہ کی ماحول کی زندگی بنائیں، کلمہ کی ماحول اپنی زندگی بنائیں. لا الہ الا اللہ میں ہم دعویٰ کرتے ہیں اسی طرح اللہ کو مانیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح دعویٰ کرتے ہیں اسی دعویٰ کو کامیاب کریں، اسی کو سچا بنائیں. اور پھر مسائل حکم کی تلاش کریں. قرآن ترجمہ ہو چکا ہے ہماری زبان میں، انگریزی میں، اردو میں، ہماری سندھی زبان میں، فارسی میں، ہر گجراتی بنگالی سب زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہے. اور اس طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں، فارسی میں، ہندی میں کئی زبان ترجمہ ہو چکا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم خود دیکھیں، خود متعارف ہیں. ہم بولی کہیں گے اپنی بات، سمجھو ہمیں چھوڑو. اللہ تبارک پر حجت قائم کر دی ہے کہ تمہاری زبان میں اگر قرآن حدیث کو کر دیا ہے تم اس کو جا کے پڑھو، مطالعہ کرو، انشاءاللہ تمہیں کا راستہ معلوم ہو جائے گا، حج ہستی تمہیں نصیب ہوگا. اللہ مجھے اور آپ سب کو نیکی کی توفیق دے، حج ہستے پر چلنے کی توفیق دے، قرآن کی صاحب تواصل کی توفیق دے. آپ اللہ تعالیٰ اپنے دعوت ہم کو قائم رکھے، دوسرے دعوت ہمیں بچائے اور رسول اللہ ہم تیری سنت ہم کو قائم رکھے. آپ کی سنت ہماری موت ہو اور آپ کے طریقے ہمارا حشر ہو. الحمد للہ.